عدن فتح تل هم الأبواب عدن فتحت لهم الأبواب بناء وغواص أيام حسات لنذيقهم أيام حسات لنذيقهم بلاء مبين إذا خيرا منهم نورا نهدي ذكر للعالمين فويل يومئذ للمكذبين فويل يومئذ للمكذبين قوم من قوم أخذت الرابية أخذت الرابية ثمرة رزقا ثمرة رزقا عينا يشرب لؤلؤ مكنون لؤلؤ مكنون مجنون وازدجر مجنون وازدجر حطة نغفر شرا يره شرا يره وليا يرثني وليا يرثني فراشا والسماء إلا ولا ذمة إلا ولا ذمة قاصدا لاتبعوك
قاصدا لاتبعوك كل له وجعلناها رجوما للشياطين رجوما للشياطين فويل للذين من كان عدوا لجبريل عدوا لجبريل أعجمي أعجمي وعربي غزلوا لحق مثل ريب مما خير مما رحمة منا ولكل وجهة ولكل وجهة أيما تدعو لعلم للساعة لعلم للساعة نصيب مما اكتسبوا نصيب مما اكتسبوا هماز مشاء هماز مشاء غلا للذين غلا للذين لقوم يذكرون لقوم يذكرون سبق نمبر 30 اس سبق میں 5 حروف کے ملنے کا بتایا گیا ہے اور اسے آرام کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر آسانی سے یہ زبان پہ چڑھ جاتا ہے اور ادا ہو جاتا ہے، اور اگر جلدی کی جائے تو پھر درست نہیں پڑھا جا سکتا بچے سے. تو اس لیے اس کو درجہ بدرجہ جو تبدیلی آگے آتی ہے اور آگے لفظ میں حروف آگے سے آگے چلتے ہیں، اس لیے وہ سمجھائے گئے ہیں.
اس لیے بڑے آرام کے ساتھ پڑھا جائے. جیسے یہاں یہ بتایا گیا کہ در، اور آگے رے کی زیر پڑھی جائے دری، اور آگے یہ سے ملانے کے لیے دری، آگے یہ کی تنوین آ جائے گی، یہ کی پیش دریون. اور یہاں یہ حرف جو ہے پوری شکل میں آ گیا، لفظ جو ہے جو 5 حروف ملے ہوئے ہیں. ویسے تو اس کا حصہ آگے باقی ہے، لیکن جو 5 ملنے والے ہیں وہ یہاں پڑھ کے بتائے گئے ہیں. یو، یو. آرام آرام سے در دال کا پیش ہے، پیش کی آواز کے ساتھ رے سے ملا دیا در. آگے رے کی زیر ہے تو ری، آگے یہ کے پیش ہے تو یوئی، اور آگے واو کے ساتھ وہ یو بنے گا. در یو، آواز ٹوٹے نہیں، برابر آگے چلتی جائے اور آرام سے. در یو. پہلے تشدید والے کو جزم کی طرح سے پڑھا، اور پھر اس کی جو اپنی حرکت ہے، جس طرح یہاں رے کی زیر ہے، را کی زیر ہے، را کی زیر ہے یہاں، پھر آگے یا کے پیش ہیں، اور پھر اگلی یا کا پیش ہے، واؤ سے ملانا ہے آرام سے. در یو. کوکبن، در یو. قادو من، در یو. قادو من. حق للسائل، حق للسائل. سبق نمبر 31. اس سبق میں بھی چھ حروف کا ملنا بتایا گیا، اور بتدریج جس طرح آگے سے آگے ملانا ہے وہ یہاں بھی اسی طرح بتا دیا گیا ہے. اس لیے آرام سے پڑھا جائے تو درست پڑھا جائے گا. رلو، رلج، رلجی. کیونکہ مشدد کی پہلے ساکن کی سی آواز دینی ہوتی ہے، اس لیے ساکن کر کے بتایا، اور پھر اسے جو اس کی حرکت ہو، جیم کی زیر تھی اس لیے زیر بتا دی گئی. رلجی، رلجی. اب آگے بڑھایا تو یہ کی جزم بنی رلجی. اب یہ کی تشدید کی، وہ تشدید ہے تو اس کی تنوین پڑھ کے بتا دی. رلجین، رلجین، رلجیغ، رلجیغ. فی بحر اللجیغ شاہ، فی بحر اللجیغ شاہ. سبق نمبر 32.
اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو حروف قریب المخرج ہیں اور ان کا باہمی ادغام ہو جاتا ہے ایک دوسرے میں، تو ان کا بتایا کہ پہلے حرف کو دوسرے میں مدغم کر دیا جاتا ہے، یعنی پہلے کی آواز ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا پڑھا جاتا ہے، پہلے کو دوسرے کو چھوڑ کر تیسرا جس پہ تشدید ہے اس سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، دوسرے کی آواز ختم ہو جائے گی۔ قط تا قط تا وت تا وت تا اض اض، یہ سارے ہم مخرج ہیں، یہ حروف، یا یہ قریب المخرج ہے۔ کلا کلا ملا ملا اللہ اللہ صوا صوا اوا لد لکو ہلا ووا ووا، اور نون جزم والی کے بعد، نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد، وہ پہلے گزر چکا ہے، نون ساکن کے بعد یہ نون میم واو میں سے کوئی حرف آئے تو غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ دو حروف میں تو عموماً خود ہی ہو جاتا ہے اور دو میں ارادتاً کرنا پڑتا ہے، تو یہاں غنے کے ساتھ پڑھنا ہے انہیں۔ میوں وا، پہلے حروف وہ ہیں جن کی آواز ختم ہو جاتی ہے، یہاں نون کی آواز باقی رہے گی، نون کے غنے کی، صاف نہیں پڑھا جائے گا، صرف غنہ۔ میوں وا میں یو میں یو لن یا این یو میوں وا، یہ ان دو حروف کی مثالیں ہیں، واو اور یہ کہ جن میں ارادتاً غنہ کرنا پڑتا ہے، اور نون اور میم میں عموماً خود بخود ہو جاتا ہے، لیکن قاعدے کی روح سے چاروں میں کرنا چاہیے۔ قاعدہ یہ ہے کہ یہ نون میم واو میں سے جب کوئی حرف آئے نون ساکن کے بعد تو اس نون کو غنے کے ساتھ مدغم کر کے پڑھا جائے، تو واو یہ کی مثالیں اوپر آ گئیں اور یہ نون میم کی یہ اب آ رہی ہیں۔ عما منا اما ممو کمی کما
تا بیا قد تبیا الرشد قد تبین الرشد قد تبین الرشد راودته راودته إذ ظلموا إذ ظلموا أحدت أحدت يكلهن يكلهن من لدنك من لدنك عصوا وكانوا عصوا وكانوا هل لنا عفوا وقالوا عفوا وقالوا تستطيع عليه تستطيع عليه آووا ونصروا من ورائهم من ورائهم من ينشأ من ينشأ لن يضر الله لن يضر الله من نكث لن يؤخر الله لن يؤخر الله من ولي في معزل يركب كم معنا في معزل يا بني اركب معنا معزل يا بني اركب معنا أن يمدكم من
یومی من یومی آواز آئے گی دوبارہ من ماء من وال من وجدکم ان یحیی الموتى عبدتم قل لا أسألكم لن يجعل من روحي أليس الله إن عبدت قل ربي مهدت إن مسه الشر من ربهم عجل لنا بل لله من مدکر یبین لنا من يتبع یوجہ یہاں بھی یہ ہے، یہ ہا جو ہے اس ہا میں مدغم ہے، جیم کو اس ہا سے ملائیں گے. یوجہ اللہ یہدی إلا أن يهدى نطفة مما نطفة من مني يمنى نطفة من مني يمنى
قل لن يصيبنا قل لن يصيبنا عمن يشاء لكم مما ملجأ يومئذ لكم من ملجأ يومئذ ممن ينقلب يأتيهم من نبي فهم من مغرم مثقلون كأي من نبي من رب رحيم على هدى من ربهم اس لفظ میں یہ میم آتے ہیں، یہ نون تو مدغم ہو جاتا ہے اس میم میں، تو آرام سے اسے بھی پڑھا جائے. پہلے زیر ہیں اس لیے یہ مم ہوگا، آگے اس میم کی بھی زیر ہے، اسے بھی مم کر کے پڑھنا ہے، اور اگلے کی زبر ہے تو اسے مم کر کے پڑھنا ہے، اور پھر میم کی زبر پڑھی جائے گی ماں آکا. تو آرام سے ملاتے چلے جائیں اور صحیح پڑھا جائے گا. معاکا یاد رکھیے، یہ پہلے دو حرف علیحدہ کر کے جب بچے کو سمجھایا جائے پہلے دو حرف علیحدہ، آگے پھر جو چاروں میم ہیں ان کو پہلے دو مرتبہ مم ہے، پھر مم ہے، پھر میم کی زبر ما پڑھنا ہے یا معا کا اکٹھا کہہ دینا ہے. بہرحال آخر میں میم کی زبر ہوگی، اور درمیان میں بھی یہاں زبر ہے تو اسے مم کر کے پڑھنا ہے. معاکا لکم مما
یہ قاف اس کاف میں مدغم ہے، اس کی آواز نہیں آئے گی، اس لیے لام کو اس کاف سے ملانا ہے. نخلقکم من ماء مہین، نخلقکم من ماء مہین ظل ظل يحموم ظل يحموم لم الرب لم الرب تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين. سبق نمبر 33. اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے حرف کو یا ایک حرف کو لمبا کرتے ہوئے دوسرے سے ملانا ہے، اور اگر وہ ساکن ہے تو اس کو سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اگر وہ مشدد ہے تو پہلے ساکن کسی طرح اسے ملا کے پھر اس کی جو حرکت ہو زبر زیر پیش اسے پڑھا جائے. تو اب میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. اسے لمبا کر کے، بڑی قسم کی مد ہے اور لمبا کر کے ملایا جائے آگے. یہاں پہلے ساکن کی مثال ہے پھر مشدد کی. آل 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 آنا. یاد رکھیے جزم کی وجہ سے آل نہیں پڑھنا بلکہ لمبا کرتے ہوئے، لمبا کرتے کرتے پھر آگے لام کی جزم پڑھی جائے. آل آنا وقد عصیت قبل. یہاں آگے پہلے حرف کو لمبا کر کے اور دوسرا جو ہے وہ مشدد ہے، اور پھر اس کی جو حرکت ہے اسے پڑھنا ہے، لمبا کرتے ہوئے ملانا ہے. آذا آذا آنی. مشدد حرف کی بھی آواز جاری رہے کیونکہ دو کی طرح اسے پڑھنا ہوتا ہے آواز توڑے بغیر. آنی ہاما. یہ عام معنی یاد رکھیے کہ الف کے اوپر مد ہوتی ہے اردو میں، عربی میں نہیں ہے. یہ ہے کے لمبا کرنے کی علامت ہے کہ ہے کو اور زیادہ لمبا کر کے آگے میم سے ملایا جائے. یہ الف کی اپنی مد نہیں بلکہ ہے کے لمبا کرنے کے لیے بتایا گیا. ہاما ہا عام نہ ہوئے، ہا پڑھنا ہے. ہاما. اسی طرح اس کو بھی وا نہیں کرنا بلکہ وا ہے. وا بی وا بی وارن وارن قل
الذکرین الذکرین قل الذکرین تتبعانی تتبعانی مدہامتانی مدہامتانی شرد شرد وابی شرد دوابی غیر مضار ضالا ضالا کافۃ کافۃ حاجہ حاجہ پہلے اس سے پہلے جو حصہ سبق کا تھا اس میں تو یہ تھا کہ پہلا ایک حرف جو ہے ایک حرف لمبا ہے اور دوسرا جو ہے وہ لمبا نہیں ہے، اس کے خالی زبر زیر یہ پیش ہے. اور اس حصے میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلا بھی لمبا اور جو مشدد ہے وہ بھی لمبا، اسے بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے، یعنی اس کی کھڑی زبر یا اس کے آگے الف ہوگا یا واو یا یہ اللہ اللہ صافات صافات اللہ اللہ حاضو آمی حادو ماسا رو